بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ کریں گے چیپٹر نمبر 4 دا پیوس کیلیفٹ، اور اس کا ہم کر لیتے ہیں ٹاپک امپیکٹ آف دا پیوس کیلیف آن سوشل ویلیوز. تو یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. دا ٹیچنگ آف اسلام ایمفیسس آن نمبرس پرنسپلس دیٹ انکریج فارمنگ دیز ہارمونیس ریلیشنشپس امنگسٹ ممبرس آف دا سوسائٹی. اب اسلامی تعلیمات جو ہے نا وہ زیادہ زور دیتی ہیں کہ آپ بہت سارے اصول ہیں جو کہ انکریج کرتے ہیں محبت اور بھائی چارہ، اور جو ہے نا پیار محبت ہو آپس میں، سوسائٹی کے رہنے والوں میں، معاشرے کے لوگوں کے اندر. اسلام اس چیز پہ زیادہ زور دیتا ہے. دا پیوس کیلیفس فالوڈ these principles and set examples for Muslims, particularly of the principles of social justice. اب معاشی طور پر جو انصاف ہے نا، اس کے اوپر خلافت کے دور میں نا بہت زیادہ توجہ تھی ان کی، اور انہوں نے ان اصولوں کو جو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، اور انہوں نے یہ مسلمانوں کے لیے اپنی مثالی زندگی کی مثالیں چھوڑی تھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے دور کے اندر سوشلی طور پر جو نا معاشی مطابقت جو تھی نا، وہ اس کو کس طرح بہترین انداز میں لے کر چلے تھے، اور جو معاشرے میں رہنے کے اصول ہیں ان پر کس طرح عمل کیا تھا، اور سب کو ایکویلٹی اور ہارمونیس طریقے سے رہنے کے لیے کتنی کوششیں کی تھیں. اٹ از بیسڈ آن امپورٹنٹ ویلیوز، اور ان کی جو یہ سوشل ویلیوز تھیں ان میں زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ پیس ہو، لو ہو، بردرہڈ اینڈ ایکویلٹی ہو، بھائی چارہ ہو، محبت ہو، ایک برابری ہو. Justice during the period of Caliphate was not only practiced for the benefit of Muslims, but it was meant for each member of the society regardless of their belief or religion. اور انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ وہ اپنے دور خلافت میں وہ جو خوشحالیاں اور جو فائدے مسلمانوں کو پہنچانا چاہتے تھے، اس میں وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتے تھے کہ صرف مسلمانوں کو ان سے فائدہ نہ پہنچے ان کے اصولوں سے، بلکہ جو غیر مسلم ہیں نا وہ بھی اس چیز سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. The caliphs established an Islamic value system that encouraged people to develop good moral character, love for Allah Almighty and love for Allah's creation. اور انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا اپنے اسلامی اقتدار کو اور اپنے اسلامک اقتدار کی ویلیوز کو بڑا انہوں نے کاؤنٹ کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو ہم اس چیز پر اگری کریں اور انکریج کریں کہ وہ اچھے کردار کے مالک بنیں، اللہ سے محبت کریں، عقیدت کریں، اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے بھی اتنا ہی پیار کریں. چیلنجز فیسڈ بائی پیوس کیلیفس. اب خلفائے راشدین کو کن کن چیلنجز کا سامنا رہا؟ آل پیوس کیلیفس فیسڈ مینی ڈفرنٹ چیلنجز ڈیورنگ دیئر رول، بٹ دے ڈیلٹ ود دیم wisely and successfully in accordance with the teaching of Islam. جتنے بھی یہ خلفائے راشدین گزرے ہیں چاروں کے دور میں، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. وہ بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے نا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں. اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ان چیلنجز کو فیس کیا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے. The major challenge faced by حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ during his caliphate were that some of the Muslims turned away from the Islam and came up with new Islamic practice. اب حضرت ابو بکر کے دور میں جو ان کو فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ اسلام سے لوگوں نے دوری اختیار کرنا شروع کر دی اور اپنا ایک نیا اسلامک جو ہے نا اسلام کا نظام اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے سے اسلام کی نئی چیزیں نکالنا شروع کر دی، یعنی جو آصلی وسلم کی تعلیمات ہیں ان سے ہٹ کر اپنی باتیں بیچ میں شامل کرنا شروع کر دیں. They declared the halal as the forbidden and started to avoid paying zakat. اب اس میں کچھ جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ حلال چیزوں کو نا اپنے لیے حرام کر لیا تھا اور ساتھ جو ہے نا زکوٰۃ دینا بند کر دی تھی. Furthermore, man as well as women declared prophethood. اور اس کے علاوہ نعوذ باللہ نہ صرف مردوں نے بلکہ عورتوں نے بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا. All these challenges were tackled wisely by حضرت ابو بکر صدیق. اور یہ سارے فتنے جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے دھیان سے اور بڑی سمجھداری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان پر قابو پایا. In the period of the later pious caliphs Hazrat Usman and Hazrat Ali, the social and political scene began to change as a result of conquests and the social and cultural interaction between the Arab and the non-Arabs. اب کیا ہوا،
حضرت بکر کے بعد جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان ہیں اور حضرت علی ہیں، ان کے دور کے اندر بھی نا سوشلی اور پولیٹیکلی، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر عجیب قسم کی جو ہے نا پریشانی کا سامنا تھا انہیں، اور وہاں لڑائیاں اور مارکے ہونے لگ گئے تھے، اور سوشلی بھی اور کلچرلی بھی جو ہے نا جو آپس میں انٹریکشن تھی عرب کی اور نان عربس کی، وہ عجیب طرح کی شروع ہو گئی تھی کہ نان عرب سے عرب جو ہے نا متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے، جو کہ بہت خطرناک بات تھی. The caliphs tried their best to deal with the situation in peaceful way, but there were times when conflicts became unavoidable and beyond control. انہوں نے بڑی کوشش کی خلفائے راشدین نے کہ وہ اس قسم کے جو ہے نا کانفلکٹس میں، ان قسم کے ڈسپیوٹس میں سے جو ہے نا ان کو اوائڈ کریں اور اس سچویشن کو کنٹرول کریں، لیکن حالات اتنے بگڑ گئے ہوئے تھے کہ امن قائم رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. ان اسپائٹ آف آل دیز چیلنجز the four rightly guided، ان سارے پریشان کن حالات کے باوجود، ان چیلنجز کے باوجود جو خلفائے راشدین ہیں رائٹلی گائیڈڈ، caliphs developed a system of good governance as they were rightly trained by Hazrat Muhammad ﷺ himself. Due to this, Islam spread rapidly all around the world. اور لیکن ان سارے خطرناک چیلنجز کو فیس کرنے کے باوجود انہوں نے ایک ایسا سسٹم جو ہے اس کی بنیاد رکھ لی تھی، گورننس کا سسٹم تھا، گڈ گورننس کا، کہ سب کا خیال رکھا جاتا تھا. اور وہ ایسا کرنے میں کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ جو ہے نا بلا واسطہ اور بالواسطہ بالکل ڈائریکٹلی فیض یاب ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوزات ہیں نا ان سے وہ ڈائریکٹلی فیض انہوں نے حاصل کیا تھا، اور جتنی بھی رحمتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نظر کرم تھی وہ ان چاروں کے اوپر تھی. تو اس وجہ سے یہ کامیاب ہوئے اور اسلام کو انہوں نے تبلیغ کے ذریعے بھی اور جنگ کر کے بھی پوری دنیا میں جو ہے نا پھیلا دیا تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی. اور وہ ان کی خدمات کو ہمیشہ ہر مسلمان جو ہے نا وہ یاد رکھے گا، اور انہی کی بدولت آج ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ ہمارے خلفائے راشدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. یہ وہ ہیں جو اشرف مبشرہ کے وارث ہیں، اور ان کو دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جنت کا ان کو وعدہ دیا ہے اور ان کو بشارت دے دی ہے. تو اللہ پاک ہمارے حالوں پہ بھی رحم فرمائے، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہمیں گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کی جو ہے نا حالات اور پاکستان پر رحم فرمائے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ کے